الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے حسین ابن علی میں تیری عظمت پر فدا، تیری عزت، تیری حرمت، تیری جرت پر فدا۔ تو نے اپنے خون سے سیراب جس کو کر دیا، میں تیرے نانا کے اس دین کی حقیقت پر فدا۔ تو تا حافظ، تو تا قاری جس قرآن پاک کا، اس کلام اللہ کی ہر ایک آیت پر فدا۔ تو نے سچ کی لاج رکھ کر جھوٹ کو رسوا کیا، تو نے سچ کی لاج رکھ کر جھوٹ کو رسوا کیا۔ صادق و صدیق میں تیری صداقت پر فدا۔ جس شہادت کو میسر ہو نماز عشق بھی، جس شہادت کو میسر ہو نماز عشق بھی، اس نماز عشق اور ہر اس ادا پر فدا۔ سب جوانان جنت کی تجھ کو سرداری ملی، ایسی سرداری اور ایسی رب کی جنت پر فدا۔ کیا گھرانہ ہے جس میں سب ہی رب کے خاص ہیں، میں تو ساحر ہو گیا ایسی سعادت پر فدا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمارے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور پہلا جمعہ ہے آج سال کا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہمارے لیے خیروں، برکتوں اور عافیت والا سال بنا دے۔ محرم کی ابتدا ہوتی ہے قربانی کے ساتھ۔ یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کا یوم شہادت ہے۔ ان دنوں کے اندر شہادتوں کا بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان اصحاب کے کردار کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو سن کر، سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ وہ شہدائے کربلا ہوں، شہدائے بدر ہوں، شہدائے احد ہوں، شہدائے خندق ہوں، جہاں پر بھی کوئی شہید ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے ہمیں ایک تاریخ نظر آتی ہے کہ اس کے پیچھے کن کی تربیت تھی، کیسی تربیت تھی، اور کیسے انہوں نے اپنی جان کو فدا کر دیا دین کے اوپر۔ تو محرم الحرام، اس کے اندر ایک دن آتا ہے 10 محرم الحرام کا، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور یہ دن اب سے نہیں، جب سے کائنات بنی ہے تب سے ہی بڑا ہی عزت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی
تو ہجرت کے 10ویں مہینے وہاں پر محرم الحرام جب آیا تو محرم کی 10 تاریخ کو وہاں پر یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. ادھر رکھ دو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذمے لگایا کہ آپ جا کر یہودیوں سے پتہ کریں یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں آج کے دن. جب ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. فرعون غرق ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ظلم سے نجات مل گئی تھی. اس لیے ہم یوم تشکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے زیادہ لائق ہیں کہ ہم روزہ رکھیں کیونکہ ہمارا دین حق پر ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے بھی کفار کی مشابہت نہیں کرنا. عبادت ہے، روزہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ویسے روزہ نہ رکھو، اس دن روزہ صرف نہ رکھو جس دن یہودیوں نے روزہ رکھا ہے. یا تو تم اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا لو یا اس کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لو، یعنی 9-10 کا روزہ رکھ لو یا 10-11 کا روزہ رکھ لو. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کتنے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عدل کی چادر اتار کر فضل کی چادر پہنیں گے، کیونکہ اگر اللہ نے قیامت کے دن عدل کر دیا، عدل کا ترازو اللہ نے کھڑا کر دیا تو کوئی بندہ بھی پھر جنت میں نہیں جا سکے گا. اس لیے حدیث طیبہ کے اندر بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتے کو کہ فلاں آدمی کو لے کر آؤ. وہ آدمی منہ چھپائے پھر رہا ہوگا، شرمندہ ہوگا، پریشان ہوگا. فرشتے اس کو بلانے آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہے ہیں. وہ کہیں گے یار مجھے رسوا کر رہے ہو، میں نے دنیا کے اندر کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے جا سکتا ہوں، میں تو اتھینٹک جہنمی ہوں، میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں. وہ کہیں گے کہ نہیں تمہیں بلایا جا رہا ہے. الفاظ لکھے ہوئے حدیث کے. پھر وہ عرض کرے گا چلو ایسا کرو کہ میرا محاسبہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کے سامنے نہ کرو. مجھے ان کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے گناہوں بھری زندگی گزاری ہے اور اب آقا کے سامنے میرا محاسبہ ہو، مجھ سے حساب لیا جائے. میرے اوپر ایک احسان کر لینا کہ میرا اعمال نامہ حضرت محمد الرسول اللہ کے سامنے نہ کھول. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اعمال اپنے محبوب کو دکھا سکتے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ آدمی محشر کے میدان میں پریشان ہوگا. تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر لے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور وہ اپنی گردن جھکائے آنسو پروئے ہوئے رو رہا ہوگا کہ ابھی میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری طرف سے فیصلہ ہے اس بندے کو جنت کے اندر بھیج دو، اس کے لیے میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. وہ آدمی بڑا پریشان ہوگا، عرض کرے گا مولا میں نے زندگی بھر کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، آپ مجھے کس عمل کی وجہ سے جنت میں بھیج رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندہ ایک مرتبہ تو رات کو سو رہا تھا، تیری آنکھ کھلی، جب تیری آنکھ کھلی تو نے کہا اللہ، پھر اس کے بعد تو سو گیا. تجھے یاد نہیں ہے؟ مجھے تیرا یہ عمل یاد ہے، میں نے یہ تیرا عمل قبول کرتے ہوئے تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. کوئی بھی نیک عمل اس نیت سے کریں کہ ہو سکتا ہے اس نیک عمل کرنے کی بدولت اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی زندگی تو ان واقعات سے بھری پڑی ہے، اور وہ ایسے اعمال کر کے گئے ہیں. پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا، اور جناب سیدنا حسنین کریمین
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی تو بات ہی کیا کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور کیسی ماں ہے کہ جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی تجھے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ اور وہ کیسی عبادت گزار تھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ سردیوں کی رات کے اندر کھڑی ہوتی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشاء کی نماز پڑھ کے 2 رکعت نفل شروع کرتی تھی۔ سردیوں کی راتیں کتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اب اماں فاطمہ الزہرا 2 رکعتیں پوری نہیں کر پاتی تھی کہ مؤذن فجر کی اذان دینا شروع کر دیتا تھا، اور وہ شکوہ کرتی تھی کہ مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ اپنی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں کر سکتی ہے۔ جس کی ماں ایسی ہو تو اس کے گھر کے اندر حسنین جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ نے فرمایا علی کیا تو راضی ہے، جنت میں تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہے، جنت میں تیرا اور میرا گھر آمنے سامنے ہے، میں دیکھوں گا تو مجھے تیرا گھر نظر آئے گا، تو باہر نکل کر دیکھے گا تو تجھے میرا گھر نظر آئے گا۔ اللہ نے جنت کے اندر بھی ہمارا ساتھ رکھا ہوا ہے۔ سن 4 ہجری کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا کیا نام رکھو گے؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھنا ہے۔ حرب کا معنی ہے جنگجو۔ پہلا بیٹا ہوا حسن، ان کے بارے میں بھی کہا کہ میں اس کا نام حرب رکھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اس نے کہا میں حرب رکھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اس کا نام محسن ہوگا، وہ بیٹا فوت ہو چکا تھا اماں فاطمہ کا۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے کہا میں اس کا نام حرب رکھوں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں اس کا نام تم نے حسین رکھنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب چلتا ہوا دیکھتے تھے تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اتنی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ اور جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم بلواتے ہیں مولوی صاحب کو کہ اس کی کان میں آ کر اذان دے، اس کو گھٹی دلائے، اس کا نام رکھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے کان کے اندر اذان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کو گھٹی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پہلی چیز جو پیٹ کے اندر جاتی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے لعاب مبارک کے ساتھ دہن مبارک سے اپنی کھجور چبا کر ان کے تالو کے ساتھ لگائی ہے۔ جو پہلی چیز جو امام حسین کے پیٹ کے اندر گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک سے لگی ہوئی چیز گئی ہے۔ جب اس کے پیٹ کے اندر جسم کے اندر یہ چیز جائے گی تو پھر وہ اپنی جان کیسے دین کے اوپر قربان نہیں کرے گا، اور پھر وہ کیسے باطل کا ساتھ دے سکتے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا کہ بیٹے کی اولاد کو خاندانی سمجھا جاتا ہے کہ یہ میرے بیٹا ہے، پھر بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، ایسے چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری نسل، میری اولاد، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے یہ ساری سادات کی لڑی چلتی ہے، یہ ان کو اعزاز حاصل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں، یہ دونوں میرے باغ کے پھول ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑا لاڈ کرایا ان کو، بڑا پیار کرایا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جماعت کروا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے تھے، چلنے لگے تھے تھوڑے تھوڑے، چلتے چلتے آ کر نانا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گئے۔ نانا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوئے ہیں اور پھر اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا،
حضرات صحابہ کرام بھی سجدے کے اندر، اور رسول اللہ نے بھی سجدہ لمبا کیا ہے۔ پھر جب امام حسین خود اترے ہیں تو اللہ کے نبی پھر سجدے سے اٹھے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سامنے سے دیکھا حسن اور حسین آ رہے ہیں، لال کلر کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور سامنے سے آ رہے ہیں۔ جب چھوٹا بچہ چلنے لگتا ہے تو تھوڑا گرتا پڑتا چلتا ہوا آتا ہے، گرتا ہے پھر چلتا ہے، گرتا ہے پھر سنبھلتا ہے۔ امام حسن اور امام حسین ایسے سامنے سے آ رہے ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے برداشت نہ ہوا، آپ نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، آپ گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور اپنے پاس لے کر آئے، ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، پھر بیان شروع کیا اور کہنے لگے کہ میرا مولا سچ فرماتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ میرے صحابہ، میں حسین کو گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا، میرا حسین نیچے گرتا اس کو چوٹ لگ جاتی، اس لیے میں نے خطبہ چھوڑ کر جا کر حسن اور حسین کو اٹھا دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ امام حسین رو رہے ہیں، گلی سے گزر رہے تھے، آواز سنی کہ حسین رو رہے ہیں، جا کر گھر کے اندر پوچھا، فاطمہ یہ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ حسین کو نہ رلایا کرو، حسین کو نہ رلایا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا، وہ کھیلنے کے موڈ میں تھے، وہ کھیلنے کے موڈ میں۔ تو ہمارے ہاں جیسے چھوٹے بچوں کو پیٹھ کے اوپر سوار کیا جاتا ہے، پیٹھ کے اوپر سوار کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے پیٹھ کے اوپر حضرت امام حسین کو سوار کیا۔ جب اوپر سوار کیا تو پھر خوش ہو گیا، تو اللہ کے نبی وہاں پر ایسے گھومنے لگے، جیسے بچے کو کھلایا جاتا ہے نا، ایسے کھلا رہے ہیں، سین کے اندر گھوم رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، حسین بیٹا بتاؤ تمہاری سواری کیسی ہے؟ اب خوش ہو گئے، امام حسین خوش ہو گئے۔ جب تک رسول اللہ نے ان کو خوش نہیں کیا آپ وہاں سے نہیں گئے، ان کو کھلاتے رہے وہیں پر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں، اللہ کے نبی نے ایسے چادر اوڑھی ہوئی ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور چادر اوڑھ کر سردیوں کا موسم ہے، آپ تشریف لائے ہیں، جناب سامنے سے ایک صحابی آئے ہیں اور صحابی نے آ کر دیکھا، جیسے وہ بچے ہوتے ہیں نا سائڈوں سے ایسے نکلے ہوتے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ اس کے اندر کون ہے، ان کے اندر کون ہے؟ تو ایک طرف سے امام حسن نے اور ایک طرف سے امام حسین نے وہ چادر سے اپنا منہ نکالا، اور جیسے دونوں بچے یہاں سے نکلے نا تو وہ کہنے لگا، واہ کیا بات ہے، کیا تمہاری سواری ہے، کتنی تمہاری سواری اچھی ہے کہ دونوں رسول اللہ کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صرف سواری نہیں بلکہ سوار بھی بہت اچھے ہیں، صرف سواری نہیں بلکہ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی اکثر امام حسن امام حسین کو اپنے کندھوں مبارک کے اوپر اٹھا کر ایسے باہر لے کر جاتے تھے اور لوگوں کے سامنے ان کو محبت کیا کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کتابوں کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، ایسے آپ نے بوسہ دیا تو ایک صحابی ہے کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ اس کو بوسہ دے رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کسی کے دل کو سخت کر دے یا کسی کے دل کو نرم کر دے، یہ تو میری پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہیں، ہماری ریحان عطایا۔ رسول اللہ نے ایک موقع پر فرمایا، یہ دونوں ریحان کے پھول ہیں، پھول بھی نہیں بلکہ ریحان کہا، ریحان کہا جاتا ہے پپری کو، پپری کا پودا آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے نیاز بو۔ وہ ایسی بوٹی ہے کہ اگر آپ اس کی لکڑی کو توڑیں گے نا اس کے اندر بھی خوشبو آئے گی، اگر آپ اس کا پتا توڑیں گے اس کے اندر بھی خوشبو آئے گی، آپ اس کی ٹہنی کو توڑیں گے اس کے اندر بھی خوشبو آئے گی، آپ اس کا پھل اور اس کے اوپر جو یہ دوسرا پھل لگا ہوتا ہے، پھول لگے ہوتے ہیں، اس کو توڑیں گے اس کے اندر بھی خوشبو آئے گی۔ گویا رسول اللہ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین دونوں سراپا پھول ہیں اور ان کے اندر سے خوشبو مہکتی ہے، ان کے اندر سے کبھی کسی کو شر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسا لاڈ کر کے دکھایا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان کے ساتھ محبت کر کے دکھائی ہے۔ یاد رکھیں، اہل بیت کی محبت، رسول اللہ کے گھرانے کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
اگر ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کی عجیب آیت آپ کو سنو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے مال و زر دے دو، مجھے سرداری دے دو، مجھے شاہی دے دو، مجھے پیسے دے دو، میں کچھ بھی تم سے نہیں مانگتا، لیکن میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ الا المودۃ فی القربى، اپنے دل کے گھروندے کے اندر ان کا ایک مقام پیدا کرو۔ اس گھرانے کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، اس گھرانے کی وجہ سے ہمیں آج کامل دین ملا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا کے اندر قربانی نہ دیتے، آپ اپنی گردن نہ کٹواتے، اپنے رفقا کو شہید نہ کرواتے، تو آج ہمیں حق اور باطل کا پتہ نہ چلتا۔ لوگوں نے سمجھا امام حسین شہید ہو گئے تو مارکا ختم ہو گیا۔ یاد رکھو، دو استعارے بن چکے ہیں، دو علامتیں بن چکی ہیں، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر حسین ہوگا۔ حسین ایک استعارے، ایک علامت کا نام بن چکا ہے کہ حسین حق کے اوپر تھا، یزید باطل کے اوپر تھا۔ جہاں جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر ہمیں یزیدیت نظر آئے گی، اور جہاں جہاں پر حق ہوگا، جہاں پر قربانیاں ہوں گی، وہاں پر ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کردار ہمیں نظر آئے گا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، یزید کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے حسنین کریمین کے بارے میں بڑا سمجھایا۔ فرمایا لوگو، تمہیں وہ بچے بتاؤں جن کے نانا اور نانی جنت کے اندر ہوں گے، جن کے ماں باپ جنت کے اندر ہوں گے، جن کی خالائیں جنت کے اندر ہوں گی، جن کے چاچے جنت کے اندر ہوں گے، جن کی پھوپھیاں جنت کے اندر ہوں گی، جن کی اولادیں جنت کے اندر ہوں گی، وہ بچے خود جنت کے اندر ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے بچے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ایسے خوش نصیب بچے کہ جن کا پورا گھرانہ جنت کے اندر چلا جائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب بچے حسن اور حسین ہیں، وہ خوش نصیب بچے حسن اور حسین ہیں۔ ان کا نانا محمد الرسول اللہ، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، ان کی امی فاطمۃ الزہرا، ان کا بابا علی ابن ابی طالب، ان کی خالائیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، ان کے ماموں، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن جب جنت کے اندر جائیں گے تو ان کو سارے اپنے چاچو، اپنے ماموں، اپنی پھوپھیاں، اپنی خالائیں، اپنے نانا، اپنی نانی، سارے کے سارے جن کو جنت کے اندر ملیں گے، یہ خوش نصیب بچے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یہ امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اس نے میرے عزیزو اپنے بچوں کے نام ان نام پر رکھے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، میرے ذہن کے اندر اب ان کا نام نہیں آ رہا، ہاں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسنی حسینی سید تھے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کا زندگی بھر یہ معمول رہا ہے کہ ان کے پاس جو بندہ بھی نام رکھوانے کے لیے آتا تھا وہ کہتے تھے اس کا نام حسن رکھو یا حسین رکھو، اور انہوں نے اپنے نام کے آخر میں بھی نفیس الحسینی لکھوایا تھا۔ ان کا زندگی بھر یہ معمول تھا کہ جو بھی ان کے پاس نام رکھوانے کے لیے آتا تھا وہ اس کا نام یا حسن رکھتے تھے یا حسین رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ لوگوں اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان ہستیوں کی محبت پیدا کرو۔ اگر ان ہستیوں کی محبت، ان کی جان پہچان ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگی تو ہمیں دین کی پہچان نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ دین ہمارے پاس کتنی قربانیوں کے ساتھ گزرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان ہستیوں کے ساتھ محبت کر کے دکھائی۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ جب آئے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پر انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے، باہر اندر کی خصوصی میٹنگ چل رہی ہے۔ تو امام حسین تھوڑی سی دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد عمر ابن خطاب آئے باہر، تو پوچھا بھائی کوئی آیا؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا، چلو یہ بیٹھا رہے۔ کوئی اور؟ کہنے لگے کہ امام حسین آئے تھے۔ کہا امام حسین آئے تھے، پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ آپ کی اجازت نہیں تھی، ہم نے اندر نہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ننگے پاؤں عمر ابن خطاب بھاگے ہیں اور حسین کے پاس گئے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا حسین تمہارے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے،
تمہارے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، ہم تمہارے خاندان کی بدولت یہ سب کچھ کھا رہے ہیں، تیرے نانا کا دین ہم نے پڑھا ہے تو آج ہمیں یہ عزت ملی ہوئی ہے، بیٹا تم جب آؤ تمہیں اجازت ہے۔ عبداللہ تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ وہ عمر کا بیٹا، تو علی کا بیٹا، وہ کس کا نواسا؟ تو محمد رسول اللہ کا نواسا ہے، اس لیے بیٹا تمہارے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنے دل کے اندر حسنین کریمین کی محبت رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے ہمراہ ایک جنازے سے واپس آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ کر آ رہے ہیں، تو اچانک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے ہیں، صافہ ہے، کوئی کپڑا ہے، تو امام حسین کے جو جوتے تھے نا ان کو صاف کرنے لگے۔ اب امام حسین ان کے سامنے بچے تھے، کہنے لگے چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاؤں کے اوپر آپ اپنا صافہ لگا رہے ہیں، میرا جوتا صاف کر رہے ہیں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ میرے چاچے کی جگہ پر ہیں۔ امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حسین بیٹا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، تم ہو تو میرے بھتیجے، لیکن میں اپنی ان آنکھوں کو کیا کروں؟ میں اپنی ان آنکھوں کو کیا کروں؟ ان آنکھوں نے کئی مرتبہ ان پاؤں کو رسول اللہ کے کندھے مبارک کے اوپر لگے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ کے دوش مبارک کے اوپر چڑھے ہوئے تمہیں دیکھا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تمہارے قدموں کے اوپر دھول لگ جائے۔ یہ صحابہ کرام حسنین کریمین کے ساتھ محبت رکھا کرتے تھے۔ اس نے میرے عزیزو یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی یوم عاشورہ کا پیغام ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کنبے کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، اپنی قربانی دی، اور چھوٹے چھوٹے بچے وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ ساری قربانیاں دینے کے باوجود اللہ کے دین کے علم کو نیچے نہیں گرنے دیا۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حقا کے بنا لا الہ، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد فارسی کے الفاظ ہیں، کہتے کہ اپنا سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، اپنا ہاتھ بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا، باطل کو تسلیم نہیں کیا، حق کے اوپر کھڑے رہے، حق کا استعارہ بن کر حسین نے بتا دیا کہ حق کا کہ بنا لا الہ ہست حسین، کہ آج دین کے اوپر قربان ہو کر حسین بتا رہا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ مقدم اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے۔ کوئی چیز بھی آ جائے، اپنے سارے تعلقات، اپنی ساری رشتہ داریاں، سارے کنبے، سب کچھ ہم دین کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنی جوانیاں لٹا دی، اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، سب کچھ کو چھوڑ دیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے عزیزو میں ہر دفعہ یہی سوال کرتا ہوں کہ ہمیں دین نے سب کچھ دیا، ہم اپنا گریبان کھول کر دیکھیں ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے کیا پہچان بنائی ہوئی ہے، ہم نے دین کو کیا فائدہ دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنی صلاحیتیں قربان کرنے کا نام مسلمان ہے۔ تمہاری کسی صلاحیت سے دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اپنی وہ صلاحیت استعمال کرو، چاہے وہ تقریر سے ہو، چاہے وہ تحریر سے ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو، چاہے وہ نیٹ ورکنگ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اپنی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال کرو۔ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے دین کے اوپر عار آ جائے، کہ جس کی وجہ سے غیر قومیں کہنے لگیں کہ مسلمان نوجوان تو ایسا ہے، اس مسلمان نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا، اس مسلمان نے ہمیں جھوٹ بولا۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو کل قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہم کس طرح کریں گے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کو واقعہ سنایا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کے باہر ایک بھکاری بیٹھا کرتا تھا، متحدہ ہندوستان کا واقعہ ہے، ایک بھکاری بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک گورا وہاں سے گزرا، اس کا بٹوا نکلا، بٹوا نیچے گر گیا، وہ پیسوں سے بھرا ہوا۔ دوسرے دن وہ گورا آیا، یہ سچا واقعہ ہے، دوسرے دن وہ گورا آیا تو اس بھکاری نے، وہ مسلمان تھا، وہ بٹوا اس کو دے دیا، پیسوں کے ساتھ بھرا ہوا بٹوا اس کو واپس کر دیا۔ اس نے پوچھا یار تو بھکاری ہے، تیرے پاس کھانے کو پینے کو کچھ نہیں تو اپنے پاس رکھ لیتا۔ کہا میں رکھنے کو تو رکھ لیتا، لیکن جیسے میرے پاس ہی آیا نا تو میرے دل کے اندر ایک بات آئی کہ اگر قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تیرے امتی نے میری امتی کا بٹوا چرا لیا تھا،
میری وجہ سے میرے محبوب کو بات سننی پڑنی لگ جائے تو پھر میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچ تھی، اور یہی سوچ ہر نوجوان رکھے کہ میری وجہ سے دین کو اگر فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم دین کو میں نقصان نہ پہنچاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں جو معروضات پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔